السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 870۔ یہ معراج کے سلسلے میں تفصیلی سبق میں دے رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے 4 5 6 10 دن میں معراج کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسے ہوئی۔ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے۔ یکایک چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبریل امین اترے اور آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ بہت تھکے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جا کر آپ حتیم میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبریل امین اور میکائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جگایا اور آپ کو زمزم کے کنویں پر لے گئے اور لٹا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر، دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگا دی کہ یہ اب آخری نبی ہیں اور یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، مہر لگا دی۔ اس کے بعد براق لایا گیا۔ یہ ایک جنت کا جانور ہے، خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھا سے کچھ بڑا، سفید رنگ، برق رفتار، بجلی کی رفتار سے چلنے والا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر تک یا جہاں تک نظر پڑے، ہماری نظر ڈالو تو جہاں نظر کا آخری حصہ تمہارا جائے وہاں ایک قدم اس کا پڑتا تھا۔ اتنا تیز ہوائی جہاز تھا یہ۔ جب اس پر سوار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ براق اکڑنے لگا۔ حضرت جبریل امین نے اس کے کان میں کہا کہ اے براق، تو کیوں اکڑ مکڑ کر رہا ہے؟ تیری پیٹھ پر آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ جب کان میں یہ بات کہی تو یہ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب روانہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی میرے ساتھ کون بیٹھے گا؟ جبریل امین اور میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھے، سوار تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، یہ پکڑ کے بٹھایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے براق پر سوار ہو گئے۔ یہ ساری تفصیل زرقانی اور خصائص کبریٰ باب المعراج میں ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت
ہمارا یہ جہاز ایک جگہ پر اترے گا جہاں کھجور کے بہت درخت ہیں. چنانچہ وہ جہاز، یہ میں تعبیر کرتا ہوں براق کی جہاز سے، ایک زمین پر اترا جس میں کھجور کے بہت درخت تھے. جبریل امین نے کہا حضرت یہاں اتر کر نفل نماز پڑھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اتر کر نفل نماز پڑھی. جبریل امین نے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں. جبریل امین نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے. اس کے بعد یہ فلائٹ روانہ ہوئی، یہ براق روانہ ہوا. جبریل نے کہا کہ حضرت ایک جگہ اور اتریں گے. وہاں اتر کر بھی جبریل امین نے کہا یہاں بھی نماز پڑھیے. حضور نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا آپ نے وادی سینا میں شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی. پھر ایک اور جگہ پر فلائٹ اترا. حضرت جبریل نے کہا یہاں بھی نماز پڑھیے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا. یہ معراج کا بیان پہلے میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اب تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. اللہ اب آج ایک تو یہ کہ درود شریف بہت پڑھیں. پڑھیے میرے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک. آمین آمین. بقیہ تفصیل معراج کی انشاءاللہ کل بیان کروں گا. ایک بات ایک ذہن میں رکھ لیں جو بہت اہم ہے. معراج کا تذکرہ یہ قرآن شریف میں بھی ہے، صحیح حدیثوں میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے. جو میں بیان کروں گا 10 دن 12 دن معراج کا، اس میں قرآن شریف کا تذکرہ بھی آئے گا. جو قرآن شریف میں ہے وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ. صحیح حدیثوں میں جو ہے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور سیرت کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ بھی آئے گا. اور اتنا ذہن میں رکھیں کہ میری طرف سے کوئی بات اس میں نہیں ہوگی. جو علماء نے لکھی ہے سیرت کی کتابوں میں ہے وہی چیز انشاءاللہ اس بیان کے اندر آئے گی. اس کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.